بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز صافی حضرات، سب سے پہلے ہم آپ سب صافی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری آواز کو اقوام بالا تک پہنچانے کا۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ 26 فروری 2023 کو محکمہ تعلیم کے لگ بھگ 9,000 کے قریب گریڈ 9 تا 15 اساتذہ کی خالی اسامیاں SBK کے ذریعے مختلف اخباروں میں مشتہر کی گئی۔ صوبے بھر سے نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تقریباً مئی اور جون میں ٹیسٹ منعقد ہوئے، جن کے نتائج کا جولائی میں اعلان ہونا تھا کہ در اثنا ایک غیر متعلقہ شخص جس کا ان اسامیوں سے کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود کرپشن اور بے قاعدگی کی بنا پر بلوچستان ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا، جو 9 مہینے چلا، لیکن وہ شخص کسی قسم کا کوئی ثبوت عدالت میں پیش نہ کر سکا، حتیٰ کہ معزز عدلیہ نے نیب کو بھی اس میں ملوث کیا۔ اس کی تحقیقات میں بھی کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود عدالت عالیہ نے کیس ہمارے خلاف فیصلہ کیا۔ معزز صافی حضرات، آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ ہمارے سینٹرل کمیٹی کے دوستوں نے ہائی کورٹ کے اس غیر منصفانہ فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ میں یہ کیس 3 مہینے چلا۔ بالآخر 24 اپریل 2024 کو سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے 5 کینڈیڈیٹس کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے یہ احکامات جاری کیے گئے کہ بلوچستان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کوڈل فارمیلٹیز کو پورا کرتے ہوئے جلد از جلد ان اسامیوں کو پر کرے۔ معزز صافی حضرات، یہاں ایک اور اہم مسئلہ کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی موجودہ گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو صاف ماننے سے انکار کیا۔ کبھی اسمبلی میں ڈسکس کرنے کے بہانے تو کبھی تحقیقات کے بہانے اس معاملے کو طول دیتے رہے۔ حکومت کی اس بدنیتی کو بامتے ہوئے 5 کینڈیڈیٹس نے 3 مرتبہ بلوچستان اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا۔ دھرنے میں وزیر تعلیم محترمہ رائلہ حمید خان درانی صاحبہ تشریف لائے اور کینڈیڈیٹس کو باور کرایا کہ آپ لوگ دھرنا ختم کریں۔ گورنمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق رزلٹ جاری کرتے ہوئے آپ لوگوں کے آرڈرز کھڑے کی، جس پر کینڈیڈیٹس نے دھرنا ختم کیا اور اس کے بعد رزلٹ جاری کیے گئے۔ معزز صافی حضرات، اس بدنیت گورنمنٹ نے پھر DRC کے معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے صوبائی سطح پر PRC کی کمیٹی بنائی، جو غیر قانونی تھی۔ 5 کینڈیڈیٹس نے اس کمیٹی کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس کے نتیجے میں حکومت مجبور ہوئی PRC کو مسترد کرتے ہوئے DRCs کو کام جاری رکھنے کا حکم دیا۔ معزز صافی حضرات، تمام اضلاع میں DRCs کا کام چل رہا تھا کہ حکومت بلوچستان نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کنٹریکٹ کی بنیاد پر خالی اسامیہ کا اعلان کیا اور ایک ہی مہینے میں ان کے آرڈرز بھی جاری کیے۔ ادھر DRCs مکمل ہونے کے مراحل میں تھے اور کچھ اضلاع کی لسٹیں اپروول کے لیے بھی بھیجی گئی۔ اسی دوران ایک اور غیر متعلقہ شخص نے بشمول دیگر چند ساتھیوں کے مختلف درخواستیں دیے، جن میں سے ایک کا موقف تھا کہ FAFSC والوں کو لسٹ سے نکال دیں جن کی تعلیمی کوائف مکمل نہیں۔ ایک کا موقف تھا کہ UC کی سطح پر پہلے پروفیشنل والوں کو ترجیح دیں، اس کے بعد بچے ہوئے اسامیوں کو تحصیل اور ضلع کی سطح پر پر کیا جائے۔ معزز صافی حضرات، اسی کیس میں سینٹرل کمیٹی بھی پارٹی بنی اور یہ موقف اپنایا کہ اپریل 2022 میں گزشتہ حکومت نے اسمبلی سے بل پاس کرایا تھا کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں پروفیشنل کوالیفیکیشن والوں کی کمی ہے۔ اس مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت بلوچستان نے ون ٹائم رجسٹریشن بل پاس کرایا تھا کہ UC میں پروفیشنل کوالیفیکیشن نہ رکھنے کی صورت میں نان پروفیشنل والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ گریڈ 9 کے اسامی کے لیے FAFSC والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے سینٹرل کمیٹی کے موقف کو مضبوط پاتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔
मोज़े साफ़ी हजरात, अब एक बार फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए अपने तर्जुमान शाहिद रिंद के जरिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई कि एसपीके के पोस्ट 3891 है और इनके आर्डर्स कंट्रैक्ट की बुनियाद पर होंगे। मोज़े साफ़ी हजरात, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम तमाम शार्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स वज़ीर तालीम मोहतरमा राइला हमीद खान दुरानी साहिबा, सेक्रेटरी एजुकेशन जनाब साले नासिर साहब को आगाह करना चाहते हैं कि अगर शार्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की असामियां कम की गई या उन्हें कंट्रैक्ट पर तैनात किया गया तो हम आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का केस करेंगे इंशाल्लाह।